ایک وہابی نے سوال کیا کہ لفظ جہنم ہے کہ جہنم ہے، تو میں نے کہا تم صرف جانے سے مطلب رکھو، وہاں امتحان تھوڑی لینا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ دو دوست تھے، ایک تھا دیوبندی، دوسرا تھا بریلوی۔ جب بھی میلاد النبی بنا تھا تو دیوبندی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد النبی بنانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ بریلوی کہتا بے شک اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن بنانے سے روکا تو نہیں۔ 12 پہ بھی یہی حال ہوتا اور 40 پہ بھی یہی حال ہوتا۔ آخرکار دونوں کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا فیصلہ کیا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ دونوں پلسرات کے راستے سے جانے لگے۔ پلسرات کے نیچے جہنم تھی، جہنم کو دیکھ کر بریلوی کود پڑا۔ دیوبندی کہنے لگا ارے بھائی تو جہنم میں کیوں کود گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے جنت کا فیصلہ کیا تھا۔ بریلوی کہنے لگا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا جنت کا فیصلہ کیا، لیکن جہنم میں کودنے سے منع تو نہیں کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی دیوبندی کسی بریلوی کا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بریلوی کسی بھی گستاخ رسول کو اپنا دوست نہیں بناتے، جھوٹ۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بریلوی مناتا تو دیوبندی اس سے پوچھتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے کہاں حکم دیا ہے، تو بریلوی کہتا حکم نہیں دیا ہے لیکن منع بھی تو نہیں کیا ہے، یہ بھی جھوٹ۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں بھی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناؤ، حدیث پاک میں بھی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناؤ۔ تیسری بات یہ کہ بریلوی اور دیوبندی جب دونوں مرے تو اس دیوبندی نے اتنا تو مان لیا کہ اللہ پاک نے دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا۔ اب غلطی یہ ہوئی اس سے کہ یہ سمجھا کہ بریلوی وہاں پر کود گیا جہنم میں، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا، دیوبندی کود چکا تھا، دیوبندی جہنم میں کودا تھا، بریلوی نہیں کودا تھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ بہرحال اس نے ایک کہانی سنائی ہے، وہ بھی جھوٹ، کیونکہ جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں بالکل جائز ہے، اور ان کے مذہب کے اعتبار سے چونکہ ان کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے تو معاذ اللہ ان کے اعتبار سے ان کو بالکل جائز ہے جھوٹ بولنا، اور مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ چلیے ہم آپ کو ایک سچی کہانی سناتے ہیں، سماعت کیجیے آپ حضرات۔ دو دوست تھے، دونوں داڑھی والے، دیوبندی مولوی۔ ایک دن خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کی داڑھی تھی، لیکن ایک اپنے آپ کو مرد تصور کرتا تھا اور دوسرا اپنے آپ کو عورت سمجھتا تھا۔ دونوں خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، خانقاہ کا نام تھا گنگو، اور اس خانقاہ میں ان کے سامنے بہت سارے ان کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک چارپائی پر جو داڑھی والا مرد جو اپنے آپ کو مرد سمجھتا تھا گنگوہی، اس نے کہا نانوتوی سے کہ ذرا یہاں پر لیٹ جائیے۔ نانوتوی صاحب بڑے پہلے تو کہا کہ ارے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو، لیکن وہ مانے نہیں، کہا چت لیٹ جائیے۔ نانوتوی صاحب بڑے آرام سے، جو اپنے آپ کو عورت سمجھتے تھے، وہ بڑے آرام سے چت ہو کر کے لیٹ گئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد گنگوئی صاحب ان کے بازو میں لیٹ گئے اور سینے پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے کوئی عاشق اپنی معشوق کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ سب سچی کہانی ہے، کتاب میں لکھی ہے دیوبندیوں نے، وہ کتاب کا حوالہ ہمارے ذمے ہے۔ تو ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کر کے لیٹ گئے۔ اب وہ نانوتوی صاحب جو اپنے آپ کو عورت سمجھتے تھے، عورت میں حیا ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے ارے ارے کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو گنگوئی صاحب جو اپنے آپ کو مرد سمجھتے تھے، وہ بے حیا تھے، کہنے لگے دیکھ رہے تو دیکھنے دو، یہ ہے سچی کہانی۔ تو بیٹا سچی کہانی